انڈیا اور یورپین یونین کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا کے خلاف ٹیرف وار نے کئی خطوں اور ممالک کو مجبور کیا کہ اپنے لیے متبادل تلاش کریں۔ یہ پیش رفت نہ صرف دو بڑی معیشتوں کے تعلقات میں سنگ میل ہے بلکہ عالمی تجارتی نظام میں بھی ایک بڑا اہم اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ اس معاہدے کو توجہ سے دیکھ رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ انڈیا اور یورپین یونین کے درمیان ایک تاریخی فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر باضابطہ طور پر دستخط ہو گئے ہیں۔ اس معاہدے کو مدر آف آل ٹریڈ ڈیل کہا جا رہا ہے۔ یورپین کمیشن، جو 27 یورپی ممالک پر مشتمل یورپین یونین کا ایگزیکٹو ادارہ ہے، اس کی صدر ارسلا وان ڈر لیئن اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں دستخط کیے گئے۔ دونوں فریقوں نے اعلان کیا کہ طویل مذاکرات کے بعد معاہدے کے بنیادی خد و خال پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ پیش رفت نہ صرف دو بڑی معیشتوں کے تعلقات میں سنگ میل ہے بلکہ عالمی تجارتی نظام میں بھی ایک بڑا اہم اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ یورپی یونین اور انڈیا کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے کے بعد مشترکہ مارکیٹ پیمانے میں یہ سب سے بڑی مارکیٹ ہوگی۔ آبادی کے حوالے سے 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق یورپی یونین میں تقریباً 45.04 کروڑ باشندے ہیں، جبکہ انڈیا کی آبادی تقریباً 1.41 ارب تک پہنچ چکی ہے، جس سے مجموعی آبادی تقریباً اس اکنامک زون کی، جو کہ اس معاہدے کے بعد بنے گا، وہ 1.91 کروڑ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، جو عالمی آبادی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور اگر اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 2025 کے لیے یورپی یونین کی جی ڈی پی تقریباً 19.99 ٹریلین ڈالر ہے، اور پی 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 یعنی پاور پرچیزنگ پیرٹی ہے، اس کے لحاظ سے جی ڈی پی جو ہے وہ 29.18 ٹریلین ڈالر ہے، جبکہ ہندوستان کی جی ڈی پی ایک اندازاً 4.19 ٹریلین ڈالر ہے، اور پی 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 جی ڈی پی جو ہے وہ 17.71 ٹریلین ڈالر ہے۔ اس کے نتیجے میں مجموعی برائے نام جو ایک جی ڈی پی بنتی ہے وہ تقریباً 24.18 ٹریلین ڈالر ہے، اور پی 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 یعنی پاور پرچیزنگ پیرٹی جو ہے اس کے لحاظ سے جی ڈی پی تقریباً 46.89 ٹریلین ڈالر بنتی ہے، جو اس پارٹنرشپ کو دنیا کے سب سے بڑے معاشی بلاکس میں سے ایک قرار دیتی ہے، جس میں مارکیٹنگ کی بہت زیادہ صلاحیت اور ترقی کے مواقع دونوں کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے اس سے انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یورپین یونین کی صدر ارسلا وان ڈر لیئن نے اس معاہدے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نوٹ کیا کہ یہ دن غیر معمولی تھا جب یہ دستخط ہوئے ہیں، کیونکہ اس دن نظام شمسی کے 7 سیارے ایک ساتھ آ کر منظر عام پر آئے تھے، جسے تبدیلی اور ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہی صورتحال یورپی یونین اور انڈیا کی پارٹنرشپ کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یورپی یونین پہلے سے ہی انڈیا کا سب سے بڑا تجارتی ساتھی ہے، ایک پارٹنر ہے۔ پچھلے سال دونوں کے درمیان 120 بلین یوروز کی تجارت ہوئی، اور 2 دہائیوں میں تجارت تقریباً 3 گنا بڑھ چکی ہے۔ ہندوستان میں کام کرنے والی یورپی کمپنیوں نے براہ راست اور بالواسطہ طور پر 8 ملین ملازمتیں پیدا کی ہیں۔ ارسلا نے کہا کہ آزاد تجارت معاہدے کو یعنی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو مکمل کرنے اور تجارتی اور ٹیکنالوجی کونسل کو اعلیٰ درجے پر لانے کے منصوبوں کا ذکر کیا تاکہ سیمی کنڈکٹر جیسے شعبوں میں مضبوط سپلائی چین بنائی جا سکے، اور کلین ٹیک اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سمیت مشترکہ ٹیکنالوجی ایجنڈے پر کام کیا جا سکے۔ ارسلا نے انڈین سائنٹسٹس اور ریسرچرز کے لیے یورپ کی 100 ارب کی فنڈنگ سے چلنے والی ہورائزن، جو ایک سائنسی تحقیق کی سہولت ہے، اس کو بھی انڈین سائنٹسٹ اور نوجوانوں کے لیے مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے، اور یورپ میں انڈین نوجوانوں کے لیے اپرچونٹیز یا ملازمتیں بڑھانے کی بھی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اعلان کیا کہ یورپ انڈیا میں بھی اسی طرح کے ریسرچ سینٹرز کھولے گا۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس معاہدے کو فری ٹریڈ کا سب سے بڑا معاہدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ آزاد تجارت
معاہدے یعنی فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے اس کو ایک زمانہ ساز لمحہ قرار دیا جا سکتا ہے، ایپاک میکنگ ایرا کہہ سکتے ہیں، اور صرف ایک تجارتی معاہدہ ہی نہیں ہے بلکہ مشترکہ ترقی کے لیے ایک بلو پرنٹ بھی قرار دیا نریندر مودی نے، اور بتایا کہ یہ ہندوستان کا اب تک کا سب سے بڑا آزاد تجارتی معاہدہ ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ گہرے تعلقات پھیلے ہوئے عالمی نظام میں استحکام فراہم کریں گے، اور یہ پارٹنرشپ مشترکہ جمہوری اقدار اور لوگوں کے درمیان تعلقات پر مبنی ہے، یعنی انسانوں کے آپس میں تعلقات، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے گا۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ دو طرفہ تجارت $180 بلین تک پہنچ چکی ہے، اور یورپی یونین میں 8 لاکھ ہندوستانی آباد ہیں جو مختلف قسم کے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ انڈین وزیر اعظم نے مزید کہا کہ یہ معاہدہ انڈین کسانوں اور صنعتوں کے لیے یورپی منڈیوں کو کھولے گا، خدمات کے شعبے میں تعلقات کو مضبوط کرے گا اور سرمایہ کاری کو فروغ دے گا، اور ماڈرنائزیشن کی ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپس بھی کریٹ کرے گا۔ انہوں نے طلباء، کارکنوں اور پیشہ ور افراد کے لیے ایک نیا ٹرانسپورٹیشن اور آنے جانے کا فریم ورک اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی اور ڈیفنس پارٹنرشپ کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو مودی نے نوٹ کیا ہے کہ یہ معاہدہ قواعد پر مبنی عالمی نظام یعنی رول بیسڈ جو سسٹم رہا ہے اس کے لیے ایک مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے، اور انڈیا اور پیسیفک میں تعلقات کو بہتر بنائے گا، جس کے لیے ترقی کے لیے 5 سالہ ایجنڈے کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو خارجہ پالیسی کے لحاظ سے بھی نریندر مودی جی نے ایک تبدیلی کا اظہار کیا ہے۔ اب تک انڈو پیسیفک ریجن کو ایک ملٹری زون کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، لیکن نریندر مودی نے اسے ایک ترقی کے لیے ایک ایجنڈا قرار دیا ہے۔ اس ایگریمنٹ پر مذاکرات کا آغاز تو 2007 میں ہوا تھا، مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا کے خلاف ٹیرف وار نے کئی خطوں اور ممالک کو مجبور کیا کہ وہ بکھرتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے ایک گلوبل ٹریڈ سسٹم جو ہے اس میں اپنے لیے متبادل تلاش کریں۔ ٹرمپ نے یورپ پر بھی ٹیرفز عائد کیے اور انڈیا پر تو ڈبل ٹیرفز لگا دیے تھے۔ اگر پس منظر کو سمجھا جائے تو یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ انڈیا اور یورپین یونین کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس پر باقاعدہ مذاکرات کا آغاز جو تھا 2007 میں ہو گیا تھا۔ یورپین کمیشن اور انڈیا کے وزارت تجارت کے درمیان اس وقت سے مختلف ادوار میں بات چیت ہوتی رہی ہے، مگر سن 2013 کے آس پاس یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں اطراف کے حساس شعبوں میں اختلافات بہت گہرے تھے۔ یورپین یونین اپنی آٹو موبائل انڈسٹری، ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں اور ڈیری سیکٹر جو ہے، اور بعض خدمات کے شعبے یعنی سروسز سیکٹر جو ہے، ان کے لیے بھی انڈیا کی مارکیٹ میں زیادہ ایکسس چاہتی تھی، جبکہ انڈیا اپنے مقامی کسانوں، چھوٹے صنعت کاروں اور ابھرتے ہوئے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو فوری سخت مقابلے سے محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ تو فائنینشیل ٹائمز کے مطابق کاروں پر بلند انڈین جو ٹیرفز ہیں وہ، اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا جو مسئلے ہیں، اور جو پیشہ ور افراد کی جو ٹریولنگ ہے، ان جیسے معاملات جو ہے وہ طویل عرصے تک رکاوٹ بنے رہے۔ انڈیا زیادہ ویزا سہولتیں مانگ رہا تھا۔ بعد میں پورے عالمی حالات جو ہیں ان میں بڑی تبدیلیاں ہیں، جن میں خاص طور پہ کووڈ-19 کی وبا کے بعد سپلائی چینز یعنی عالمی رسد کا جو نظام تھا اس کی کمزوریاں نمایاں ہوئیں، اور امریکہ اور چین کے درمیان جو تجارتی کشیدگی ہے وہ بہت بڑھ گئی۔ یورپ میں اسٹریٹجک آٹونومی یعنی معاشی خود مختاری کا تصور مضبوط ہوا۔ ان حالات میں انڈیا کو ایک ایسے شراکت دار کے طور پر دیکھا جانے لگا جو ایک بڑی مارکیٹ بھی رکھتا ہے اور جغرافیائی طور پر متبادل پیداواری مرکز بھی بن سکتا ہے۔ رائٹرز کے مطابق سن 2022 میں دونوں فریقوں نے مذاکرات کو باضابطہ طور پر دوبارہ شروع کیا اور تیزی سے متعدد ادوار منعقد کیے، کہ کئی سیشنز ہوئے ہیں جن میں کئی متنازع نکات پر بتدریج پیش رفت ہوئی ہے، اور اس تیزی سے پیش رفت کی ایک بہت بڑی وجہ صدر ٹرمپ کی دنیا کے خلاف جو ٹریڈ وار ہے اور ٹیرف وار ہے وہ بنی ہے۔ اب اس معاہدے کے ممکنہ معاشی اثرات کو سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یورپین یونین انڈیا کے بڑے تجارتی پارٹنرز میں شامل ہے۔ سرکاری اعداد و شمار اور بین الاقوامی تجارتی رپورٹس کے مطابق ان کی جو گڈز ہیں اور سروسز ہیں ان کو ملا کر دونوں کے درمیان سالانہ تجارت جو ہے وہ اب سینکڑوں ارب ڈالر کے برابر ہے۔ رائٹرز کے مطابق اس معاہدے کے تحت بڑی تعداد میں جو گڈز ہیں ان پر ٹیرف یعنی درآمدی ڈیوٹیاں
مرحلہ وار یا تو ختم کر دی جائیں گی یا کم کی جائیں گی، اور زیرو تک ان کو ٹیرفز کو لے جانے کا ہدف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین مصنوعات جو ہیں وہ یورپ میں سستی ہو سکتی ہیں، اور یورپی مصنوعات انڈیا میں نسبتاً کم قیمت پر دستیاب ہو سکتی ہیں۔ انڈیا کے لیے خاص طور پر ٹیکسٹائل گارمنٹس، چمڑی کی مصنوعات، جواہرات، کیمیکلز اور جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ ان کے لیے اس میں بہت فائدہ ہے، ان کی ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں۔ یہ وہ شعبے ہیں جہاں انڈیا پہلے ہی یورپ کو برآمدات کرتا ہے۔ اگر ٹیرف کم ہوتے ہیں تو انڈیا کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو قیمت کے لحاظ سے فائدہ کافی مل سکتا ہے۔ اس سے فیکٹریوں میں پیداوار بڑھ سکتی ہے، امپلائمنٹ بڑھ سکتی ہے، اور اس قسم کی بہت بہتری معیشت میں آ سکتی ہے، خاص طور پر ان شعبوں میں جہاں زیادہ مین پاور یعنی افرادی قوت کام کرتی ہے۔ اسی طرح آئی ٹی اور بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ جیسی خدمات جو ہیں، جو انڈیا کی معیشت کا ایک اہم حصہ بن چکے ہوئے ہیں، یورپ میں یہ مزید پھیل سکتی ہے۔ یعنی یورپ کی بہت ساری جو کمپنیز ہیں یا ملٹی نیشنل کارپوریشن جو ہیں وہ اپنے کام جو ہے وہ انڈیا میں آؤٹ سورس کر سکتی ہیں۔ تو یورپین یونین کے لیے انڈیا ایک بڑی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک کنزیومر مارکیٹ بھی ہے۔ یورپین جو کار مینوفیکچرنگ کمپنی جو ہیں، جیسے کہ جرمنی میں ہے، فرانس میں ہے اور اٹلی میں ہے، ان کی بڑی آٹو موبائل کمپنیاں ہیں، تو یہ طویل عرصے سے انڈین مارکیٹ میں زیادہ اپرچونٹیز کی خواہاں رہی ہیں۔ تو رائٹرز کے مطابق گاڑیوں پر انڈیا کے جو بلند ٹیرف کو کم کرنے پر بات چیت جو ہے وہ اس معاہدے کا ایک اہم حصہ رہی ہے۔ اگر ان ٹیرف میں مرحلہ وار کمی آتی ہے تو یورپی کاریں انڈیا میں زیادہ کمپیٹ کر سکیں گی اور اچھی قیمت پہ، اور مقامی انڈینز کے لیے سستی قیمت پہ بھی مل سکیں گی۔ اسی طرح صنعتی مشینری ہے اور میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں، کیمیکلز ہیں اور گرین ٹیکنالوجی ہے، یعنی جو ماحول دوست ٹیکنالوجی کے شعبے ہیں، ان میں بھی یورپی کمپنیوں کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں پہ اب ان سب چیزوں کی ڈیمانڈ ہے۔ اب ہم کرنسی کے سوال پر بھی آتے ہیں کہ جو عام لوگوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہے کہ بین الاقوامی تجارت کا بڑا حصہ ابھی بھی امریکی ڈالر میں تہ پاتا ہے۔ انڈیا اور یورپین یونین کی تجارت کا بھی ایک بڑا حصہ روایتی طور پر ڈالر میں سیٹل ہوتا ہے، تاہم یورپین یونین طویل عرصے سے یورو یعنی یورپ کی جو مشترکہ کرنسی ہے اس کے عالمی کردار کو مضبوط کرنا چاہتی رہی ہے۔ تو مختلف بین الاقوامی فورمز پر یورپی عہدیدار اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ یورو میں تجارت بڑھائی جائے۔ انڈیا بھی حالیہ برسوں میں بعض ممالک کے ساتھ مقامی کرنسیوں میں تجارت کے امکانات تلاش کرتا رہا ہے۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر انڈیا اور یورپین یونین کے درمیان تجارت کا کچھ حصہ یورو یا دیگر متبادل کرنسیوں میں طے ہو جاتا ہے اور یا اس طرح بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو یہ ڈالر کے عالمی کردار کو فوری طور پر کم نہیں کرے گا، لیکن طویل مدت میں جو انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم ہے اس میں ایک ڈائیورسٹی بڑھانے کا ایک حصہ بن سکتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر غالب رہے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یورو اور دیگر کرنسیاں بھی استعمال میں ان کی جو مقدار ہے بڑھ جائے گی۔ جیو پولیٹیکل اینگل سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ اس معاہدے کو توجہ سے دیکھ رہا ہے۔ امریکہ اور انڈیا کے درمیان بھی اسٹریٹجک تعلقات مضبوط ہیں، مگر تجارتی معاملات میں اختلافات بہت گہرے رہے ہیں، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد سے۔ انڈیا کا یورپ کے ساتھ ایک مضبوط معاشی فریم ورک اسے یہ گنجائش دیتا ہے کہ وہ مختلف طاقتوں کے ساتھ متوازن تعلق رکھ سکے۔ چین کے تناظر میں یہ معاہدہ اہم اس لیے ہے کہ یورپ اور انڈیا دونوں سپلائی چینز کو ڈائیورسیفائی بنانے کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر یورپی کمپنیاں اپنی کچھ پیداوار یا سورسنگ چین کی بجائے انڈیا کی طرف منتقل کرتی ہیں تو عالمی پیداواری نقشہ زیادہ یا کہہ رہے ہیں ملٹی پولر ہو سکتا ہے، جو کہ اس وقت یورپ کی بھی کوشش ہے اور انڈیا کی بھی کوشش ہے۔ روس کے حوالے سے یہ معاہدہ براہ راست کسی محاذ آرائی کا حصہ نہیں، مگر یہ ظاہر کرتا ہے کہ انڈیا مغربی معیشتوں کے ساتھ بھی گہرے تجارتی روابط رکھنا چاہتا ہے، جبکہ اپنی خارجہ پالیسی میں توازن برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یورپ کے لیے بھی یہ ایک اہم بات ہے کہ وہ ایشیا میں ایسے پارٹنرز کے ساتھ روابط بڑھائے جو معاشی طور پر ابھر رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ یورپ کے بھی موقف میں ایک تبدیلی آئی ہے، جو اب تک انڈیا پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ روس سے اپنے تعلقات منقطع کرے، لیکن اب لگتا ہے کہ یورپی یونین نے بھی احساس کیا ہے کہ انڈیا کے روس کے ساتھ تعلقات اس کے مفاد میں ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ کل کسی وقت یورپین یونین کے بھی روس کے ساتھ اقتصادی یا تجارتی تعلقات بحال ہو جائیں۔ اگر پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کو یورپین یونین کے ساتھ
GSP+ यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस की सहूलत हासिल है। यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक इस स्कीम के तहत पाकिस्तान की बहुत सारी मसनूआत ख़ासतौर पर टेक्सटाइल कम या सिफर ड्यूटी पर यूरोप जा सकती हैं, बशर्ते कि पाकिस्तान मखसूस बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस पर अमल दरामद जारी रखे। मगर ये एक यक तरफा रियायती स्कीम है, मुकम्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है जैसा कि इंडिया के साथ अब हुआ है। इंडिया का जो है यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें गुड्स के साथ साथ सर्विसेज, सरमायाकारी और ज़वाबत के जो वसी ढांचे हैं उनको भी शामिल किया गया है, यानी रूल्स भी बनाए जाएंगे उसके लिए। इस तरह तवील मुद्दत में इंडिया को यूरोप के साथ ज़्यादा हमाजहती और मुस्तहकम मुआशी फ़ायद हासिल होने की तवक्को की जा रही है, जबकि पाकिस्तान के फ़ायद मखसूस शोबों तक महदूद रहते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रहनुमाओं ने इसे सिर्फ तिजारती ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा भी करार दिया। इसका मतलब ये है कि आने वाले बरसों में ये अहम टेक्नोलॉजी, तवानाई जो है और माहौलियाती माहौल जो है और डिजिटल मईशत जो है और दिफाई शोबों में भी ताउन बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। आम आदमी के लिए इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ कुछ गैर मुल्की मसनूआत सस्ती होंगी, नई कंपनियां मार्केट में आएंगी और कुछ शोबों में रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, मगर साथ ही जो मुकामी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक कंपटीशन का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए हुकूमतों को तवाज़ुन कायम रखना होगा। यही वजह है कि ऐसे मुआहदे सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि समाजी और सियासी बहस का भी मौजू बन रहे हैं। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।